بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ عید کے موقع پر میری خالہ کی بہو ہمارے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ اس کے گلے میں ایک تعویذ تھا۔ میں نے خالہ کی بہو سے پوچھا، یہ تعویذ تم نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر میں اسے اتار دوں گی تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ میری خالہ گاؤں میں رہتی تھی اور وہاں کے لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم شہری لوگ تو ایسی باتوں کا بہت مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے جب رات ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو میری خالہ کا بیٹا میرے بھائیوں کے ساتھ سو گیا، جبکہ خالہ کی بہو ہم بہنوں کے کمرے میں سونے کے لیے آ گئی، کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ کمرے نہیں تھے۔ ایسے میں خالہ کی بہو میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور جب اس نے کروٹ بدلی تو مجھے ایک شرارت سوچی اور میں اس کی تعویذ کی ڈوری کھینچنے سے کینچی سے میں نے کاٹ دی اور اس کا تعویذ بستر کے نیچے پھینک دیا۔ یہ سب میں نے دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ کیا واقعی خالہ کی بہو کی طبیعت تعویذ اتارنے سے خراب ہو جاتی تھی یا پھر وہ مجھے الو بنا رہی تھی۔ ایسا کرنے کے بعد میں مزے سے سو گئی، مگر آدھی رات کے وقت بستر زور زور سے ہلنے لگا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے گھبرا کر جو ہی لائٹ آن کی تو میری تو روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک چڑیل بیٹھی تھی۔ میرا نام بینا ہے اور میں کالج میں پڑھتی ہوں۔ یہ عید سے 2 دن پہلے کی بات ہے جب میں نے امی سے پوچھا کہ اس بار ہماری قربانی کی گائے ابھی تک گھر میں کیوں نہیں آئی۔ یہ سن کر امی کہنے لگی، تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، ان کا بیٹا اور بہو اس بار ہمارے ساتھ عید منائیں گے، اس لیے وہ ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ چونکہ ہم نے تمہاری خالہ کے گاؤں سے اس بار قربانی کی گائے خریدی ہے، اس لیے وہ ہماری گائے بھی ساتھ لے آئیں گے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ ایک دن میں کالج سے واپس آئی تو ہمارے گھر میں ایک اجنبی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے وقت امی کمرے میں آئی اور مجھے یوں بت بنا دیکھ کر کہنے لگی، نہ یہ تمہاری خالہ کی چھوٹی بہو ہے، تم نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ تم اس کی شادی پر نہیں گئی تھی۔ یہ سن کر مجھے یاد آیا کہ میری بڑی خالہ کے بیٹے کی شادی 3 مہینے پہلے ہوئی تھی اور اس وقت میرے پیپرز ہو رہے تھے، اس لیے میں اس کی شادی میں نہیں جا سکی تھی۔ اس سے تو میں اپنے گھر میں سجی سنوری دلہن کو دیکھ کر چونک گئی۔ پھر کیا تھا، میں نے خالہ کی بہو کا سلام کیا اور منہ ہاتھ دھو کر باورچی خانے میں پہنچ گئی، جہاں میرا کزن بھی موجود تھا۔ میں نے اس سے خالہ کا حال احوال پوچھا اور پھر میں کھانا کھانے لگی۔ اس دوران میں اپنی خالہ کی بہو کو بار بار دیکھتی رہی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں امی کے ساتھ مل کر برتن دھونے لگی اور امی نے مجھے پھر سے بتایا کہ خالہ کی بہو 2-3 دن ہمارے گھر رہے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے سچ مچ یہ لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ اچانک مجھے اپنی گائے یاد آ گئی تو میں فوراً گھر کے پچھلے حصے کی طرف بھاگی، جہاں ہماری گائیں بندھی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ گائیں خالہ کے گاؤں سے آئی تھی، اس لیے بہت صحت مند تھی۔ اس کے جسم کو دیکھ کر مجھے تو کباب یاد آ گئے۔ خیر، میں نے پیار سے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور واپس امی کے پاس آ گئی، جہاں امی کوئی کام کر رہی تھی۔ واپس امی کے پاس آنے پر مجھے اپنی خالہ کی بہو یاد آئی تو میں نے امی سے پوچھ لیا، لیکن امی یہ دونوں کہاں سوئیں گے؟ یہ سوچ کر امی بھی فکر مند ہو گئی، کیونکہ ہمارا گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ 3 ہی کمرے تھے، البتہ اوپر والا حصہ بھی تھا، مگر وہاں میرے بھائی سوتے تھے، کیونکہ ابھی اس کے ارد گرد 4 دیواری نہیں بنی تھی۔ چونکہ ہمارے گھر قربانی کی گائے آ چکی تھی، اس لیے گھر میں زیادہ جگہ نہیں تھی۔ خیر، گائے نے تو 2-3 دن بعد قربان ہو جانا تھا، مگر خالہ کی بہو اور بیٹے کا پتہ نہیں تھا کہ وہ کتنے دن تک ہمارے گھر میں تھے۔ پھر امی نے سوچا کہ چلو خالہ کا بیٹا تو اوپر ہی سو جائے گا، البتہ خالہ کی بہو کا مسئلہ تھا، اور میں نے یہ کہہ کر مسئلہ حل کر دیا کہ امی وہ ہمارے ساتھ کمرے میں سو جائیں گی۔ یہ سن کر امی بھی مطمئن ہو گئی۔ ہم 3 بہنیں ہی اس کمرے میں سوتی تھیں۔ میری ایک بہن میٹرک میں تھی، جبکہ باقی دونوں بہنیں ابھی بہت چھوٹی تھیں، اس لیے ہم تینوں بہنیں ابھی تک ایک ہی بستر پر سو جاتی تھیں۔ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو امی ابو سے بات کرنے چلی گئی، کیونکہ خالہ کی بہو اور بیٹا پہلی بار ہمارے گھر آئے تھے، اس لیے امی سوچ رہی تھی کہ عید کے پہلے دن ان دونوں کی دعوت ہی کر لی جائے، جبکہ میں اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں میری بہنیں خالہ کی بہو کا سر کھا رہی تھی، جبکہ وہ بیچاری ان کی باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے کمرے میں آ کر اپنی بہنوں کو ٹی وی پر کارٹون لگا کر دے دیے تاکہ وہ خالہ کی بہو کا سر نہ کھائیں۔ میری خالہ کی بہو بھی حیرانگی سے ٹی وی دیکھنے لگی۔ دراصل میری خالہ کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی تھی، جہاں ہمارے شہر کی طرح سہولیات نہیں تھی، اس لیے وہ بھی حیرانگی سے ٹی وی کو دیکھنے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ جب امی پہلی بار خالہ کے سسرال گئی تھی تو ہم سب بھی گاؤں کی ہر چیز کو ایسے حیرانگی سے دیکھتے تھے، چونکہ ہم شہر میں پیدا ہوئے تھے اور یہیں پلے بڑے تھے، اس لیے گاؤں کی سب چیزیں ہمارے لیے بہت عجیب تھیں۔ خیر، اب تو ہم جب بھی خالہ کے گھر جاتے گاؤں کے سفر اور کھانوں کو بہت انجوائے کرتے تھے، بلکہ اب تو اسکول کالج کی چھٹیاں ملتے ہی امی سے کہتے کہ ہمیں تو بس خالہ کے گھر جانا تھا۔
ایسے میں خالہ کے بیٹے کی شادی ہوئی تو میرے پیپرز تھے جس کی وجہ سے میں نہیں جا پائی۔ امی، بھائی اور میری بہنیں سبھی خالہ کے گھر چلی گئیں، جبکہ میں اور ابو گھر ہی رہے۔ ابو بیچارے تو میری وجہ سے رک گئے کیونکہ امی کا جانا ضروری تھا، اور میں ایسے میں اپنے کالج کی انتظامیہ کو کوستی رہی کہ انہوں نے بھی اس وقت ڈیٹ شیٹ لگانی تھی جب خالہ کے بیٹے کی شادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خالہ کی بہو کو پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ ویسے تو میری خالہ کی تینوں بہویں بہت پیاری تھی، مگر یہ بہو بہت خوبصورت تھی، اور مجھے یہ تو اتنی اچھی لگی تھی کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے باتیں کرتی رہوں، مگر یہ بہت کم گو لگ رہی تھی، یا پھر یہ تھا کہ ہم سب اس کے لیے اجنبی تھے، اس لیے وہ ہم سب سے کھل کر بات نہیں کر رہی تھی۔ حالانکہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس سے دوستی کر لوں کیونکہ یہ میری ہم عمر تھی۔ گاؤں میں لوگ اپنی بیٹیوں سے کی بہت کم عمری میں شادی کر دیتے تھے، حالانکہ یہ بیچاری میری جیسی تھی۔ اکثر جب میں اپنے بھائیوں سے لڑتی تو بھائی امی سے کہتے تھے کہ اس کی شادی کر دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے، اور یہ بات سن کر امی ان کو ڈانٹ دیتی اور کہتی ایسی فضول باتیں مت کیا کرو، یہ بھی بچی ہی تو ہے۔ اور یہ سن کر میں بھائیوں کو منہ بنا کر چڑھانے لگتی، اور یہ بیچاری اس عمر میں شادی کر کے اپنے گھر والوں سے اتنی دور آ گئی تھی۔ وہ بھی ابھی ٹی وی کی طرف دیکھ رہی تھی، تبھی میں نے بات کا آغاز کیا اور اس سے پوچھ لیا تمہارا نام کیا ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا میرا نام شافیہ ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ مجھے اپنے بارے میں کچھ اور بتائے گی، مگر اس نے تو یہ کہہ کر پھر سے ٹی وی دیکھنا شروع کر دیا، اور میں بھی خاموش ہو کر اس کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ خالہ کی بہو کے بال بہت لمبے تھے اور اس کی آنکھیں بہت بڑی اور گہری تھی۔ جب وہ ہمارے گھر آئی تھی تب اس نے بہت سارا زیور پہنا ہوا تھا، مگر امی نے کہا کہ یہ سارا اتار کر رکھ دو کیونکہ تمہارا گاؤں نہیں تھا کہ لوگ نئی دلہن کو دیکھنے آ جائیں۔ اس لیے شافیہ بیچاری نے کھانا کھا کر اپنا سارا زیور اتار کر امی کو دے دیا۔ ابھی میں اسی بات کو یاد کر رہی تھی کہ میری نظر اس کے گلے میں موجود تعویذ پر پڑ گئی۔ میں نے گاؤں میں بہت سارے لوگوں کو تعویذ پہنے دیکھا تھا، تب یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ اس وقت تو مجھے کسی سے یہ بات پوچھنے کا وقت نہیں ملا، مگر ابھی میں نے خالہ کی بہو کے گلے میں بھی ایک تعویذ دیکھا تو اس سے بات پوچھے بنا نہ رہ پائی، اور میں نے شافیہ سے پوچھا یہ تعویذ تم نے کیوں پہنا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگی یہ میری حفاظت کے لیے ہے، اگر میں اسے اتار دوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات تو میں نے پہلی بار سنی تھی کہ تعویذ نہ پہننے سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، اس لیے بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ میں نے سوچا کہ ہم شہر والے طبیعت خراب ہونے پر ان ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے تھے جو بھاری بھاری فیسیں لے کر ہمارا علاج کرتے تھے؟ ہمیں بھی آئے روز پیسے خرچ کرنے کی بجائے ایک تعویذ پہن لینا چاہیے تھا اور بات ختم۔ یہ سوچ کر میں اپنے دل میں ہنسنے لگی، مگر یہ بات شافیہ سے نہیں کہی تاکہ وہ بیچاری کہیں میری بات کا برا نہ مان جائے۔ شاید گاؤں کے لوگ ایسی باتوں پر بہت یقین رکھتے تھے، جبکہ ہم شہری لوگ تو ایسی باتوں کو ہنسی میں اڑا دیتے تھے۔ اگر یہ بات میں اپنے کالج کی سہیلیوں کو بتا دیتی تو وہ یہ سن کر ہنس دیتی اور گاؤں کے لوگوں کا بہت زیادہ مذاق اڑاتی۔ اس وقت مجھے امی نے بلا لیا اور میں باورچی خانے کے اندر چلی گئی، جہاں امی نے بہت سارا کام میرے ذمہ لگا دیا تھا۔ شام ہوئی تو ہم نے مہمانوں کے لیے کھانا پکا لیا۔ امی نے کہا کہ ان دونوں کا پتہ نہیں ہے کبھی دونوں واپس گاؤں چلے جائیں، اس لیے ان دونوں کے لیے کچھ اچھا سا پکا لیتے ہیں۔ اگر خالہ کی بہو بیٹا عید تک ہمارے گھر رہے تو ہم ان کے لیے کچھ اور اسپیشل بنا لیں گے، اس لیے آج امی نے بہت سارے کھانے بنائے تھے اور میں نے بھی امی کی خوب ہاتھ بٹایا تھا۔ اس لیے میں کھانے کے بعد تھکن کا کہہ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور امی نے میری چھوٹی بہن کو برتن دھونے پر لگا دیا۔ چونکہ خالہ کی بہو نے ہمارے کمرے میں سونا تھا، اس لیے میں نے اپنے بستر پر اس کی جگہ بنا لی اور میں خود آرام کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا میری بہنوں نے آتے ہی ٹی وی چلا دینا تھا اور اس شور میں آرام کرنا مشکل ہو جاتا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میری بہنیں تو کمرے میں آ گئی، مگر خالہ کی بہو نہ آئی۔ میں نے بہنوں سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگی کہ خالہ کی بہو امی کے ساتھ باہر باتیں کر رہی ہے۔ خیر جب رات ہوئی اور سونے کا وقت ہوا تو خالہ کا بیٹا میرے بھائیوں کے ساتھ سو گیا، جبکہ خالہ کی بہو ہم بہنوں کے کمرے میں آ گئی اور امی نے ہمارے کمرے سے جاتے وقت کہا کہ مجھے اس کا خیال رکھنا۔ میری بہنیں کچھ دیر تو ٹی وی دیکھتی رہی، مگر جب تھک گئیں تو بستر پر آ کر لیٹ گئیں۔ ایسے میں خالہ کی بہو میرے ساتھ بستر پر لیٹ گئی اور جب اس نے گڑبڑ بدلی تو مجھے اس کا تعویذ پھر سے نظر آ گیا اور ایسے مجھے شافیہ کی کہی بات یاد آ گئی۔ مجھے پھر سے ہنسی آ گئی۔ تبھی مجھے ایک شرارت سوجھی اور میں نے سوچا کہ واقعی اس تعویذ کے اترنے سے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ شافیہ نے بات مذاق کے طور پر کہی ہو، ایسا ویسا کچھ نہ ہوتا ہو جو مجھے بتا رہی تھی۔ اس لیے مجھے بھی یہ خیال آیا کیوں نہ میں شافیہ کا تعویذ اتار لوں، اور جب صبح شافیہ کو بتاؤں گی کہ تمہارا تعویذ نہیں تو میں نے رات کو اتار دیا تھا، اور یہ سن کر اس کی جو شکل بنے گی نا، اسے دیکھ کر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ ویسے بھی عید میں ابھی 2 دن باقی تھے اور یہ 2 دن مجھے بالکل بھی
ऐसे नहीं गुजारे जा रहे थे, लिहाजा मैंने खाला की बहू के साथ एक मजाक करना चाहा। इसलिए जब मैंने देखा कि खाला की बहू सो गई है तो मैंने इसके तावीज़ की डोरी खींची, कैंची से काट दी और इसका तावीज़ बिस्तर के नीचे फेंक दिया। ये सब मैंने देखने के लिए किया था कि क्या वाकई खाला की बहू की तबीयत तावीज़ उतारने से खराब हो जाती थी या फिर वो मुझे उल्लू बना रही थी। ये सब मैंने शरारत के तौर पर किया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी ये शरारत मुझे बहुत महंगी पड़ने वाली थी, क्योंकि ऐसा करने के बाद मैं मजे से सो गई, मगर आधी रात के वक्त बिस्तर जोर जोर से हिलने लगा तो मेरी आंख खुल गई। मैं हैरान परेशान देखने लगी कि अल्लाह, ये कहीं जलजा तो नहीं आया। मैंने घबरा कर जो ही लाइट ऑन की तो मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि मेरे सामने एक चुड़ैल बैठी हुई थी। इसके लंबे घने स्याह बाल थे और इसका चेहरा बालों में मुकम्मल छुपा हुआ था, मगर वो उसीली आवाज में कुछ कह रही थी। मैं कहाँ हूँ, मुझे यहाँ कौन लाया है, वो गुस्से से कह रही थी और इसके हाथ बार बार ऊपर को खड़े हो जाते थे। वो मेरे बहुत पास थी, इसलिए मुझे डर था कि कहीं वो हाथ आगे करके मेरी गर्दन दुबा न दे। ये देखकर मैं डर के मारे कांपने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि इस कुर्सी से पुरसुकून करने की कोशिश करती हूँ ताकि ये बात किसी और को ना पता चल जाए, मगर जब मैंने देखा कि अब मुझसे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही, मैंने एक जोरदार चीख मारकर बिस्तर से छलांग लगाई। मेरी चीख सुनते ही मेरी बहनों की आंख भी खुल गई और इन्होंने जो ही बिस्तर पर एक चुड़ैल को देखा वो भी मेरे पीछे भागी और मैंने तो अम्मी के कमरे में जाकर सांस ली और इस पर लिपट गई और अम्मी से पूछने लगी, अम्मी हमारे कमरे में एक चुड़ैल घुस गई है। ये सुनकर अम्मी हैरान परेशान रह गई, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बहनें भी भागती हुई कमरे में आई और ये बात करने लगी। ये सुनकर अम्मी अब्बू हमारे कमरे की तरफ भागे। वहां जाकर अम्मी ने देखा कि खाला की बहू की तबीयत बहुत खराब थी। अम्मी जल्दी से मेरे पास आई और कहने लगी कि जाओ और खाला के बेटे को बुला कर लाओ और इससे कहना कि तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई, क्या वो चुड़ैल नहीं बल्कि खाला की बहू थी। ये बात सुनकर मैं खाला के बेटे को बुला लाई और खुद ही डरते डरते कमरे में आ गई। खाला की बहू की तबीयत बहुत खराब थी और वो बाल बखेरे गुस्से से चीख रही थी। ये देखकर इसका शौहर कहने लगा, इसका तावीज़ कहाँ है, इसका तावीज़ ना हो तो इसकी ये हालत हो जाती है। ये सुनकर मुझे सारी बात समझ आ गई और मैंने जल्दी से बिस्तर के नीचे पड़ा तावीज़ उठाकर खाला के बेटे को दे दिया। वो जल्दी से बीवी के पास गया और इस तावीज़ पहना दिया। ये देखकर अम्मी ने मुझसे कहा, जाओ तो मेरे कमरे में सो जाओ, और मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में आई और सो गई। सुबह हुई तो खाला की बहू बिल्कुल ठीक ठाक थी, मगर मैंने डर के मारे इसकी तरफ देखा तक नहीं था। इस बेचारी की तबीयत 2 दिन तक खराब रही, मगर ईद के दिन वो बिल्कुल ठीक हो गई थी और खूब तैयार हुई, मगर मैंने इसकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि इसे देखते ही मुझे वो चुड़ैल याद आ जाती थी। खैर वो ईद तो जैसे तैसे गुजर गई, मगर वो खाला की बहू की वजह से बहुत यादगार ईद बन गई। मैं सोचने लगी कि कभी कभी हमारी शरारत किसी दूसरे के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो जाती है, इसलिए हमें दूसरों को तंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी शरारतों से किसी की जान भी जा सकती है। इस दिन मेरी वजह से खाला की बहू को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, जिसका बाद में मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मुझे ऐसी शरारत नहीं करनी चाहिए थी।